السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 21 کا پارٹ 2 تجوید کے بیسک رولز کے ساتھ سیکھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقَالُوا ابْنُوا، فا ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، قاف مستعلیہ حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف کہتے ہیں ہم جتنی دیر تک ایک کھلی انگلی کو بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنے کو۔ لام کے اوپر پیش ہے، لام کو با سے ملائیں گے تو با ساکن ہے۔ قرآن پاک میں جب با ساکن ہوتا ہے تو وہاں پر قلقلہ کرتے ہیں۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کے پلٹ کر آنے کو۔ جس طرح گیند زمین پر لگے تو اچھلتی ہے، جس کی آواز میں ایک جھٹکا سا سنائی دیتا ہے، اسی طرح سے قلقلہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ آواز پلٹ کر آتی ہے۔ لب لب، اگر میں زیادہ کلیئر ادا کروں لب یہ والی تو، لیکن یہاں پر صرف سکھانے کے لیے زیادہ کلیئر کرتے ہیں، ورنہ اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہوتا، ہلکا سا قلقلہ ہوتا ہے۔ نون کے اوپر پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَقَالُوا ابْنُوا، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ عین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ لام کے اوپر زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یائے لین ہے۔ یائے لین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں اور نہ ہی جھٹکا دیتے ہیں۔ ہا حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو وہاں پر غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں چھپا کر رکھنے کو۔ یا کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف ہے، خالی الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہوتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر تنوین ہے، یعنی کہ 2 زبر ہے، آگے چھوٹی سی تو ہے، یعنی کہ وقف کی علامت ہے۔ رکیں گے تو ایک زبر کو ادا کریں گے۔ یہاں پر اکثر لوگ پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، بنیانا دونوں کی آواز ناک میں لے کے جاتے ہیں۔ آواز ناک میں نہیں جائے گی، آواز کو سیدھا منہ سے نکال کے پڑھا جائے گا۔ بنیانا، بنیانا، علیہم بنیانا، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ رَبُّهُمْ، را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو ذرا مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ ہاں حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ میم پر اظہار ہوگا، یعنی کہ میم کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔ اعلم، پہلے حمزہ الف خالی ہوتا ہے، اگر الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ پہلے حمزہ کی آواز پھر عین کی۔ لام کے اوپر زبر، میم کے اوپر پیش، با کے نیچے زیر، زبر زیر اور پیش والے حروف کبھی بھی نہیں کھینچے جاتے، جلدی پڑھے جاتے ہیں۔ ہا حلق سے ادا ہوگا، میم ساکن ہے، آگے چھوٹی سی تو ہے، وقف کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا۔ تو یہاں میم ساکن ہے تو میم ساکن کو ہی ادا کریں گے، یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جب ہم وقف کریں گے۔ ربهم اعلم بهم، ربهم اعلم بهم، قال الذین، قاف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کو لام کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے۔ زال کو نرمی سے ادا کریں گے، زبان کی ٹپ اوپر والے جو سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہاں پر نرمی سے ٹچ ہوگی تو زال ادا ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے تو نون کو کھینچنا نہیں ہے۔ غلبو،
غین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا، مستعلیہ حروف میں سے ہے یعنی کہ موٹا بھی پڑھنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قال الذین غلبوا، قال الذین غلبوا علی، عین حلق سے ادا ہوگا، لام کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کو لہر والی مد کہتے ہیں، اس مد کو 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ جتنی دیر تک ہم 2 یا پھر 3 انگلیاں بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ علی، علی امرہم، یہاں خیال کرنا ہے کہ میم کی ادائیگی کرتے ہوئے قلقلہ نہ ہو۔ جب ہم میم کی ادائیگی کریں گے تو جہاں پر ہماری زبان ٹچ ہوگی، زبان کو وہیں پر کچھ لمحے کے لیے روک کر رکھیں گے تو پھر قلقلہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم فوراً ہی زبان کو وہاں سے ہٹا دیں گے تو پھر قلقلہ ہو جائے گا، جیسے امرہم، اس طرح ہم نے زبان کو فوراً ہٹا دیا تو قلقلہ ہو گیا۔ تو قلقلہ نہیں کرنا، یہ خیال کرنا ہے۔ امرہم، امرہم، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ امرہم لنتخذن، لام کو جلدی سے ادا کریں گے، لا نتاخی نہیں پڑھیں گے ورنہ غلط ہو جائے گا، بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، میننگ بالکل الٹ ہو جائیں گے، تو جلدی سے پڑھنا ہے۔ لنتخذن، نون کے اوپر زبر ہے، نون کو تا کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے۔ خا مستعلیہ حروف میں سے ہے یعنی کہ موٹے حروف میں سے ہے تو موٹا بھی پڑھیں گے، اور حروف ہلکی بھی ہے، حلق سے بھی ادا ہوگا۔ ذال کو نرمی سے ادا کرتے ہوئے نون کے ساتھ ملائیں گے۔ نون مشدد ہے، قرآن پاک میں جب بھی نون مشدد ہوتا ہے وہاں پر غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں روک کر رکھتے ہیں۔ علیہم مسجدا، میم ساکن کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے، تو جب بھی میم ساکن کے بعد میم آئے تو دونوں کو ملا کر غنہ کرتے ہیں، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ غنہ کا مطلب 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں روک کر رکھیں گے۔ دال کے اوپر تنوین ہے یعنی کہ 2 زبر ہے، آگے وقف کی علامت ہے، سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جائیں گے تو ایک زبر کے ساتھ اس کو ادا کریں گے تو الف مدہ ہو جائے گا۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔